أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 سے 50 تک۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون۔ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات عطا فرمانے کا تذکرہ کیا اور انہیں تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور تورات کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کی کچھ تعریف و توصیف بیان کی، اس کے کچھ اوصاف بیان کیے اور اہل انجیل کو اس تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور پھر تورات اور انجیل پر
عمل کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس تورات اور انجیل کے اندر جو آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ موجود ہے اور آپ کی آمد کے تذکرے ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ اور ان پر عمل کرتے ہوئے آخری نبی کی امت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ پاک نے تورات اور انجیل دونوں کی تعریف اور توصیف اور ستائش بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر تم تورات اور انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، اپنے عقائد کو، اپنی ایمانیات کو، اپنے اعمال کو، اپنے اختلافات کو ان کے مطابق اگر حل نہیں کرو گے تو پھر اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون، کافر ہیں، ظالم ہیں ایسے لوگ، فاسق و نافرمان ہیں ایسے لوگ جو ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی کچھ مدح و تعریف بیان کی ہے، اس کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، اور ان اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، جن پہ قرآن اترا ہے، ان کو حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بھی اپنی اس کتاب، اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ اللہ پاک نے یہاں قرآن مجید کے کچھ اوصاف کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ نے اس قرآن کے مطابق فیصلے کرنے، نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اگر اختلافات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو ان کے فیصلے بھی آپ نے اس قرآن کے مطابق کرنے۔ اس سے قبل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو ان اپنے پاس آنے والے اہل کتاب کے جھگڑوں کے فیصلے کریں، چاہے تو ان کے فیصلے کرنے سے انکار کر دیں، کیونکہ یہ بدنیتی سے آتے ہیں اور یہ آپ کے فیصلوں کو مانتے نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی دور کی بات تھی، جب اللہ کے دین کو غلبہ عطا ہوا، شان و شوکت ملی، اور اللہ پاک نے ان یہودیوں کو، اہل کتاب کو سزا دی، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے اللہ نے سزا دی، اور یہ کچھ قتل ہو گئے، کچھ جلا وطن ہو گئے، کچھ غلام اور لونڈیاں بن گئے۔ تو اب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو اب اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو فیصلہ کریں اور چاہیں تو فیصلہ نہ کریں۔ اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ اب آپ کو، چونکہ اللہ پاک نے ان پر اختیار عطا کر دیا ہے، اب اگر آپ فیصلہ کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا نا۔ اس لیے اب آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ نے ہر حالت میں ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ اب اختیار بولے، اب اختیار نہیں ہے کہ فیصلے کریں یا نہ کریں، اب یہ اختیار باقی نہیں رہا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں دیکھتے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید کی کس انداز سے مدح و ستائش بیان کی ہے، اس کے اچھے اچھے اوصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں، اور پھر کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری، الا جمع کا، طرف آپ کی، الی کا آپ کی طرف، اگر کہنا ہو کہ اس کی طرف تو الیکا کی بجائے الیہ، الیکا کی بجائے الیہ، اگر کہنا ہو کہ میری طرف یا لگا دیں، الیہ میری طرف، اگر کہنا ہو ہماری طرف تو نون الف نہ لگا دیں، الینا، وانزلنا، اور ہم نے اتاری، الیکا آپ کی طرف۔ جب الہ آ جائے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھیجی آپ کی طرف الکتاب، یہ کتاب الف لام کی وجہ سے یہ پراپر نون بن گیا، معرفہ بن گیا، خاص کتاب یعنی قرآن۔ الیکا یہ کتاب، بالحق کی، بازر بھی ساتھ الحق کی، حق کے، بالحق کی، حق کے ساتھ، مصدقن، مصدقن کے اوپر جو دو زبر ہیں یہ حالت نصب میں ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ، اگر یہ ہوتا نا مصدقن دو پیش ہوتے تو پھر اس کا ترجمہ ہونا تھا مصدقن تصدیق کرنے والی، صرف ترجمہ ہونا تھا تصدیق کرنے والی، میم پیش منہ والا والی کی معنی دیتا ہے نا، مصدقن تصدیق کرنے والی، اور مصدقن دو زبریں آ گئیں تو اس کا مطلب اب یہ ہوا اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے۔ لامزرلی کی، کس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب؟ قرآن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ ما جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، مینز جو اس سے پہلے ہے، من الکتابی، کتابوں میں سے، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، جو کتاب بھی اس سے پہلے ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ ان کی کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ کیا مطلب تصدیق کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، یہ کتاب مانتی ہے کہ اللہ کی ایک کتاب تورات تھی، یہ قرآن مانتا ہے کہ اللہ کی ایک کتاب انجیل تھی، زبور تھی، موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، داؤد علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، یہ قرآن مانتا ہے اور ان کو سچا مانتا ہے، ان کتابوں کو بھی اپنے اپنے دور میں سچا مانتا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں اور اللہ پاک نے ان کو منسوخ نہیں کیا یا لوگوں نے ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، تو یہ قرآن ان ساری باتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو تورات میں بیان ہوئی۔ وَمُحَيْمِنًا، دوسرا وصف قرآن کا، وَمُحَيْمِنًا، مُحَيْمِنًا کا معنی ہوتا ہے محافظ، نگران، نگہبان، شاہد، گواہ، امین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی امین کیا ہے کہ بڑا، یہ امین کون ہوتا ہے؟ جو کسی امانت کے اوپر ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور وہ اس امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ قرآن بڑا ہی دیانتدار ہے، یہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ بتائے گا کہ یہ تورات کی بات واقعی اللہ کی طرف سے تھی، یہ بات انجیل کی اللہ کی طرف سے تھی، اور یہ بات لوگوں نے بدل لی ہے۔ یہ اس کا معنی ہے مہیمنن، مہیمنن کرائٹیرین اوور اٹ، مہیمنن علیہ، یعنی یہ ان پہلی کتابوں کے اوپر یہ ایک کرائٹیریا ہے، یہ ایک چیک ہے، ان کتابوں کے اوپر لگا دیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ان کتابوں میں کیا کیا ہوا۔ ان کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کے اندر کی جانے والی تحریف و تبدیلی کو بتانے والا ہے۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور
اس پر محافظ ہے. کس پر؟ جو اس سے پہلی کتاب ہے. انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے. فحکم، کچھ اوصاف بیان کرنے کے بعد فرمایا فحکم، فا پس حاکم یحکم سے احکم فعل امر، احکم فیصلہ کر، اور فا ملا کے فحکم پس فیصلہ کر، اور ادب و احترام کے ساتھ فحکم پس فیصلہ کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس فیصلہ فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بینا درمیان ہم ان کے. ہم سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، سارے انسان. فحکم سیاق و سباق کے مطابق بطور خاص یہود و نصارہ، مسلمانوں کے درمیان تو فیصلے قرآن کے مطابق ہونے ہی ہونے ہیں نا، تو ان یہود و نصارہ کے درمیان بھی فحکم پس فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، بھی مطابق، ما یا ساتھ، بازر بھی ساتھ، کس کے ساتھ؟ ما جو انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، ولا تتبع اور مت پیروی کیجئے، ولا تتبع اور مت پیروی کیجئے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. انکلینیشنز، خواہشات، ہوائے نفس. ولا تتبع اہواءہم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. اہوا جمع ہے ہوا کی، ہوا کی جمع اہوا. اما یہ ان پلس ما، ان پلس ما یہ بنتا ہے اما، نون اندر سے گر جاتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا. تھوڑا سا نون پڑا جا رہا ہے. اما ان اباؤٹ کے متعلق، ما جو جا آ گیا، کا آپ کے پاس، من الحق کی حق میں سے. پورے کا ترجمہ پورے جملے کا، ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اما جاءک من الحق، اس سے جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا. کیا مطلب؟ کہ اس سے ہٹ کر، اس سے ہٹ کر جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا، اس کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا. یعنی قرآن ما انزل اللہ کو چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. فیصلہ کرتے وقت نہ کسی کی طرفداری کرنی ہے، نہ کسی کی ڈنڈی مارنی ہے، نہ کسی اپنے کا ساتھ دینا ہے، نہ کسی اپنے کی طرف مائل ہونا ہے. فیصلہ جب بھی کرنا ہے وہ ما انزل اللہ کے مطابق حق کی بنیاد پہ کرنا ہے. لکلن ہر ایک کے لیے، لفظ کے لیے، کلن ہر، لکلن ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے مقرر کیا. جعلتو کا معنی کیا ہوگا؟ جعلنا میں نے، جعلنا ہم نے مقرر کیا، جعلتو تاپش تو کا معنی میں نے مقرر کیا، جعلتا تو نے مقرر کیا. لِكُلٍّ جعلنا ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا، بنایا یا مقرر کیا. منکم تم میں سے، اے انسانوں، اے مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے. کیا مقرر کیا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ شرعتن ایک راستہ، ایک قانون، شریعت. وہ منہاجا، منہاج اور طریقہ، میتھڈ. شرعتم و منہاجا، لا اینڈ میتھڈ. ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے دین کا.
ہر ایک کے لیے مقرر کیا. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہر ایک کے لیے مقرر کیا، روزہ رکھنے کا بھی، حلال و حرام کا بھی، ہر چیز کا. منہج اسی سے ہے. منہج کا معنی آتا ہے کہ جس راستے پر چلا جائے، صحیح جو صراط مستقیم ہے، منہاج بھی اسی سے ہے. ولو، اور اگر شاء اللہ، اب ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیا. ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لامزہ پر لا تو ضرور، جعلہ وہ بنا دیتا، وہ کر دیتا، کم تمہیں امتاً واحدتاً، ایک ہی امت. اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقے مقرر نہ کرتا، ہر ایک کے لیے ایک ہی طریقہ مقرر کر دیتا، ہر ایک کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو توحید والے بنا دیتا، ہر ایک ساری انسانیت کو شروع سے ایک ہی کتاب دے دیتا. ہو سکتا تھا نا ایسا؟ یہ یہودی، عیسائی، مسلمان، یہ مسلکوں کے فرق، یہ فرقوں کے اختلافات، یہ مذاہب کے فرق، یہ ہوتے ہی نا. کتنا سونا کام ہونا سی ہے نا، لگتا ہے نا. فٹافٹ آدھے نے. ہاں جی، اللہ پاک کی جو مصلحتیں ہیں، جو اس کی حکمتیں ہیں، وہ ہم اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے. اللہ پاک نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا. اللہ چاہتا تو کتاب بھی نہ دیتا، کوئی پیغمبر نہ بھیجتا، کوئی کتاب نہ دیتا، تو سب کو چاہتا تو پھر بھی صراط مستقیم پہ رکھ سکتا تھا کہ نہیں رکھ سکتا. لیکن اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، اور اختیار دیا ہے امتحان کے لیے. امتحان ہوگا تو پاس فیل ہوگا، امتحان ہوگا تو کسی کی پوزیشن آئے گی، کسی کو A+ گریڈ، کسی کو A گریڈ، کسی کو B گریڈ، کوئی فیل، کوئی پاس، کوئی جنت، کوئی جہنم. تو اللہ پاک نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر چاہتا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَكِنْ، اور لیکن، لی تاکہ یبلوکم، لی تاکہ یبلوا، وہ آزمائے، ابتلا، آزمائش، امتحان لینا، ٹیسٹ لینا. لیبلوا، تاکہ وہ آزمائے، کم تمہیں، فی میں، ما جو، فی ما اس میں جو، آتا اس نے دیا، کم تمہیں، جو اس نے تمہیں دیا نا، کہ یہودیوں کو ایک شریعت دے دی تورات، عیسائیوں کو اور دے دی، تورات بھی اور اس کے ساتھ انجیل بھی، مسلمانوں کو قرآن. اب اس سے امتحان لینا مقصود ہے. اب تورات میں یہ تذکرہ کر دیا تھا کہ بعد میں ایک پیغمبر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام، آخری پیغمبر بھی آئیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انجیل میں بھی تذکرے تھے. اب یہ ان کا امتحان ہو گیا کہ بھلا یہ میرے کہنے پر، میری اتاری گئی تورات انجیل میں بتائی گئی آخری پیغمبر کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہوئے اور ان کو مانتے ہوئے آخری پیغمبر کو بھلا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ امتحان ہو گیا. بالکل اس طرح جس طرح قبلے کی تبدیلی میں تھا نا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. تو وہاں اللہ پاک نے ایک مقصد قبلہ کی تبدیلی کا یہ بھی بیان کیا کہ یہ کیا چکر ہے، کبھی ادھر منہ کرو، کبھی ادھر منہ کرو. اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے رسول کی اطاعت کون کرتا ہے اور میرے رسول کی اطاعت سے منہ کون موڑتا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. پھر آپ ناراض ہوں گے. پھر مجھے یاد آ جاتی ہے بات، کسی نے کہا تھا کہ اللہ نے یہ داڑھی کیوں اگائی ہے اور عورتوں کو نہیں اگائی، مردوں کو اگا دی. تو میں نے کہا لیبلوکم، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے اس میں جو اس نے تمہیں دیا. پھر کسی نے کہا تھا نا کہ جی اے کی گل ہوئی کہ مچھاں لوان دا حکم ہے تے داڑھی بدھان دا حکم ہے، وہ بھی وال نے نال نال ہی نے، دو بھی گوانڈی نے.
تو میں نے پھر یہی کہا لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو یہ آزمائش کے طریقے ہیں نا سارے اللہ پاک کے۔ تو یہ جو اختلاف ہے نا، اختلاف کتابوں کا، نبیوں کا، مذہبوں کا، مذاہب کا، فرقوں کا، عقائد کا، یہ اللہ کی قسم یہ ہمارے امتحان کے لیے، اور ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اور اس امتحان میں اکثر لوگ فیل ہیں، جہاں جتھے لگا ہے بس اتھے لگا رہا ہے، ادھر سے ہلنا نہیں چاہتا، تحقیق ہی نہیں کرنا چاہتا کہ حق کو تلاش کر لوں، تلاش حق۔ یہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ مقصد ہے کہ میں حق کو تلاش کر لوں۔ فرمایا اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ویسے تو سارے جو دین ہیں ان کی بنیاد ایک ہے، اصول اور بنیاد سارے دینوں کی ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سارے انبیاء کرام وہ الاتی بھائی ہیں، جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ سارے نبی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ الاتی بھائی ہیں، یعنی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے، یعنی باپ ایک ہے، مراد کے دین ایک ہے، بنیاد تو ایک ہے، لیکن آگے پھر تھوڑے تھوڑے اختلافات، نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق رکھ دیا اللہ نے، کچھ زکوٰۃ دینے میں فرق رکھ دیا، لیکن کچھ اختلافات، زیادہ اختلافات انسانوں نے خود بنا لی، تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمیوں کی وجہ سے زیادہ اختلافات ہم نے خود بنا لیے۔ یہ سب امتحان ہے، امتحان، ابتلا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تمہیں دیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس سبقت لے جاؤ، پس آگے بڑھ جاؤ، الخیرات، فاستبقوا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، فاستبقوا، پس ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، الخیرات، نیکیوں میں، خیر کی جمع خیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ اختلافات میں الجھ کر نہ رہ جانا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اختلافی مسائل کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو ساری زندگی انہی میں بحث بوس کر کے چلے جاتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کرتے۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ ہیں نیکیاں زیادہ جمع کرو، اور فروئی اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اندر زندگی ضائع نہ کر دو۔ الاللہ، اللہ ہی کی طرف، اللہ جار مجرور ہے، یہ شروع میں آ جائے تو ہی کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقام جملے کے شروع میں نہیں ہوتا، اگر شروع میں آ جائے تو ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ الاللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعو، لوٹنے کی جگہ ہے، مرجع، میں اکثر بولتا ہوتا نا اس ضمیر کا مرجع فلان لفظ ہے، تو یہ وہی لفظ ہے، مرجعو، لوٹنے کی جگہ، الاللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے، یا اللہ کی طرف، مرجع لوٹنا مصدر بھی ہے، الاللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا، سب کا، فا پھر یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے، پھر کیا کرو گے وہاں؟ فا پھر یونبئو، وہ متنبع کرے گا، وہ بتائے گا، وہ آگاہ کرے گا، کم، تمہیں، بازر بھی کے متعلق، ما جو کن تم تھے تم، فی ہی، جس میں یا جن باتوں میں، تختلفون، تم اختلاف کیا کرتے تھے، جو تم نے اختلاف بنائے ہوئے تھے نا زبردستی، بس تعصب ہٹ درمیوں کی وجہ سے، اللہ پاک پھر تمہیں ان اختلافات کے بارے میں بتائے گا کہ وہ اختلافات جو تھے ان میں صحیح کون تھا، غلط کون تھا، ہٹ درمی کا مظاہرہ کون کر رہا تھا، اور حق کی تلاش میں کون تھا۔ پھر صرف وہ بتائے گا ہی نہیں، پھر وہ صحیح طرح بتائے گا، پھر وہ جس طرح بتانے کا حق ہے ویسے بتائے گا، اور بتا کے جنت اور جہنم، سزا اور جزا بھی ملے گی اس کے مطابق۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ، احکم، فیصلہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملا کے پڑھیں گے، وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے آپ، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق یا اس کے ساتھ
جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ اور مت پیروی کیجئے اہواءہم ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، یہ دوبارہ تکرار کے لیے ہے، وَاحْذَرْهُمْ اور ان سے بچ جائیے، ان سے بچ کے رہیے، ان سے ہوشیار رہیے، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آگے کہیں حق بات سے دائیں بائیں نہ ہو جائیے گا، وَاحْذَرْهُمْ اور ان سے بچ جائیے، کس چیز سے بچ جائیے؟ ان کے ملا کے پڑھیں گے این یفتنو کہ وہ فتنے میں ڈال دیں، وہ بہکا دیں، کا آپ کو، ان سے ملا کے پڑھیں گے عن بعضی بعض سے، بعض ایسے احکامات سے، بعض ایسی باتوں سے کہیں وہ آپ کو بہکا نہ دیں، پھسلا نہ دیں۔ کون سی باتوں سے؟ ما انزل اللہ الیک جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، کہیں آپ کو یہ فیصلہ کرتے وقت ان چیزوں سے ہٹا نہ دیں، بہکا نہ دیں، پھسلا نہ دیں۔ ذرا ہوشیار رہیے گا، چوکنے رہ کے فیصلہ کیجیے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْا آپ فیصلہ صحیح کریں، اگر وہ فیصلہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، فَإِن پھر اگر تَوَلَّوْا وہ منہ موڑ لیں، وہ پھر جائیں، فَعْلَمْ تو جان لیجئے انما کہ یرید اللہ، انما کہ بے شک، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، ان یصیبہم کہ انہیں پہنچائے، بازربی کے سبب، کس کے سبب، کس کی وجہ سے؟ بعضی کچھ، ذنوبہم ان کے گناہوں، ببعضی ذنوبہم ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے، یصیبہم کا معنی ان کو سزا پہنچائے بھی ہو سکتا ہے، مصیبت، سزا، تکلیف، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، نہ ہی مانے آپ کی بات، نہ مانے آپ کے فیصلے، تو پھر ان کو سزا ملے گی۔ دنیا میں کیا سزا ملے گی؟ قتل ہوں گے، جلا وطن ہوں گے، غلام بنیں گے، ہوا سارا کچھ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک لوگوں میں سے اکثر، اللہم لا تجعلنا منہم، لفظ پر لا، یقیناً فاسقون نافرمان ہیں، لوگوں میں سے اکثر نافرمان، اکثریت گمراہوں کی، اکثریت شرک کرنے والوں کی، اکثریت نافرمانوں کی، اکثریت ناشکروں کی، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آ کیا؟ فا پھر آفا جب کٹھا آتا ہے تو فا کا ترجمہ پہلے، آ کا بعد میں، آفا تو کیا؟ حکم الجاہلیتی جاہلیت کا فیصلہ، کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ؟ یبغون وہ چاہتے ہیں، یہ جو لوگ آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، ما انزل اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق جو آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے فیصلے، جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت کے فیصلے ہوتے تھے، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، اور اس سے پہلے مشرکین میں بھی۔ اب یہودی کیا کرتے تھے؟ بڑا آدمی جو ہے وہ سزا، کوئی گناہ کرے اس کو چھوڑ دیا، چھوٹا ماڑا کرے تو اس کو سزا دے لی۔ یہ جاہلیت کے فیصلے ہی ہیں نا، یہ کوئی انصاف کے فیصلے تھوڑے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اور پھر ہمارے مسلمانوں نے بھی جاہلیت کے فیصلے بنا لی ہے نا، کتابوں میں لکھ دیے، میں نے وقتاً فوقتاً کتنے ہیلے ان کے تذکرہ کیا ان کا۔ شراب کی حد لگانے کے اندر بھی انہوں نے ہیلے بنا لی، صرف یہ ایک دو چیزیں ہیں، ان سے بنی ہوئی شراب ہو تو پھر کوڑے لگیں گے، باقی جس چیز کی مرضی شراب بناتا رہے کوئی کوڑے نہیں۔ چوری یہ ایسے کر لے تو کوئی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ بدکاری اگر کوئی اجرت پہ لا کے عورت سے بدکاری کر لے پھر اس پہ حد نہیں لگے گی زنا کی۔ ہر چیز کے اندر ہی، قصاص کے متعلق بھی، شراب کے متعلق بھی، چوری کے متعلق بھی، ہر چیز کے متعلق ہی ہیلے بہانے۔ تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ صرف یہودی نہیں چاہتے؟ ایسے مسلمان جو قرآن حدیث کے واضح احکامات کے مقابلے میں اس طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں، وہ بھی تو کہیں جاہلیت کا فیصلہ نہیں چاہتے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ، اور کون بہتر ہے اللہ سے حکمن،
فیصلہ کرنے میں، لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یقین والے اس بات کو جانیں گے کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اللہ کی کتاب سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اس کتاب سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے معاشروں میں فیصلے کرنے کی، اس کی امپلیمنٹیشن کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔